الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم غوث اعظم بمنے بے سر و سامہ مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایمہ مددے انتظار کرم کشک منے عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مددے فقیر دابے بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی بلند آواز سے میرے ساتھ درود و سلام پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا میرے مولا میرے آقا تیرے قربان گیا اور دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا ہی رہی ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان الحمدللہ آج ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ آبرو خاندان برکات آقائے نعمت مرشد اجازت سرمایہ اہل سنت حضور سیدی سرکار امین ملت متضل لہ العالی کے چہرے کی ہم زیارت کر رہے ہیں رکن زیبا کی زیارت کر رہے ہیں یقین جانو بھدوئی اور گرد و نواح سے آنے والوں ہماری آنکھیں آج اتنی خوش نصیب ہے کہ ہم اس شہزادہ والا تبار کی زیارت کر رہے ہیں کہ جہاں پر جا کر بڑے بڑوں نے جس چوکھٹ پر اپنی پیشانی کو غم کیا ہے اس مسند کے سجادہ نشین کی زیارت کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں اگر یہ کہوں تو بیجا نہیں ہے کہ جلوہ رخ زیبائے حضور امین ملت میں ہم سرکار آل رسول احمدی کا جلوہ دیکھ رہے ہیں سرکار نور کا جلوہ دیکھ رہے ہیں آپ اندازہ فرمائے حضور سیدی احسن العلماء کا جلوہ دیکھ رہے ہیں بارش ہو رہی ہے بہت دیر تک آپ کو امتحان میں نہیں رکھا جائے گا چونکہ میلاد النبی کی یہ محفل ہے تھوڑی دیر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کر کے میں بھی اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا بھائی حضرت مولانا محفوظ صاحب نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ آپ اخیر میں بولنا تاکہ حضرت قبلہ حضور سیدی امین ملت کو علالت کی وجہ سے دیر تک بیٹھنا نہ پڑے میں نے ان کو بار بار کہا تھا کہ مرشد اجازت کے بعد گفتگو بے ادبی سے بہت قریب ہے اس لیے آپ مجھے پہلے ہی بلوائیں چاہے مختصر بلوائیں میں حضرت کے سامنے مختصر ہی گفتگو کروں گا زیادہ بیٹھنے کے لیے حضرت کو پریشان نہیں کروں گا لیکن انہوں نے میری نہیں مانی اللہ نے میرے دل کی بات سن لی میرا ادب بھی قائم رہ گیا محفل کی لاج بھی رہ گئی اور روایت بھی رہ گئی ایک بار بلند آواز سے درود شریف پڑھے تو گفتگو عرض کی جائے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بارش کا موسم نہ ہوتا تو آج آپ حضور سیدی امین ملت کے ساتھ ساتھ ولی عہد شہزادہ والا تبار حضرت علامہ سید امان میاں صاحب قبلہ کی گفتگو بھی سنتے مختصر گفتگو کرتے ہیں لیکن بڑی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں اور قوم کی تعمیر اور ترقی کے لیے گفتگو فرماتے ہیں انشاءاللہ تعالی حضرت کے دعائیہ کلمات بھی آپ سنیں گے آج اس وقت پوری امت مسلمہ پوری دنیا کے اندر بس صرف مرثیے شکایت شکوے اور
ہمارے جلسے اب پر ہو گئے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہماری محفلیں اس بات کی آماجگاہ بن چکی ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بس یہ شکوے کرتے ہیں، ہم ستائے جا رہے ہیں، ہم مارے جا رہے ہیں، ہم کاٹے جا رہے ہیں، ہم پیٹے جا رہے ہیں، ہم لوٹے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے۔ بیماری کا رونا رونا اور دکھڑوں کا ذکر کرنا گویا کہ آج یہ ہماری علامت اور پہچان بن گئی ہے یقیناً، لیکن کبھی بیماری کا رونا روتے روتے کبھی یہ بھی سوچو گے کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، کس طریقے سے ان حالات سے نکل سکتے ہیں، ہم ان ماحول سے کس طریقے سے آسانی کے ساتھ نکل سکتے ہیں۔ تو آئیے ایک مثال، ایک بہت بڑے مفکر نے آج سے بہت دن پہلے ایک آرٹیکل کی سپرد کیا تھا، اسی کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ یاد رکھیں، آپ نے کبھی فٹ بال دیکھا ہوگا، فٹ بال کو لوگ اپنے پیروں سے مارتے ہیں، دونوں ٹیم مل کر کے یہ بھی پیٹتی ہے وہ بھی پیٹتی ہے، اور کبھی فٹ بال اگر گراؤنڈ کے باہر چلا جائے تو لوگ اس کو پھر اٹھا کر کے لاتے ہیں، اس لیے کہ اگر فٹ بال میدان سے ختم ہو جائے یا میدان سے چلا جائے تو کھیل ہی ختم ہو جائے، ٹیموں کا کھیل ہی مکمل ہو جائے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا خوبصورت ہے فٹ بال، اتنا اچھا ہے فٹ بال، اتنا قیمتی ہے فٹ بال، اس کے باوجود بھی لوگ اس کو پیر سے مارتے کیوں ہے؟ کبھی لوگ پتھر کو پیر سے کیوں نہیں مارتے؟ پتھر سے بچ بچ کے گزرتے ہیں۔ فٹ بال کے لیے باضابطہ طور پر تاریخیں متعین کر کے کھیل رکھتے ہیں، بھیڑ جمع کرتے ہیں اور بھیڑ کے سامنے اس کی پٹائی کی جاتی ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی پتھر کے ساتھ بھی یہ سلوک کیا گیا؟ وجہ کیا ہے؟ فٹ بال پتھر سے قیمتی تو ہو سکتا ہے، پتھر سے حسین تو ہو سکتا ہے، پتھر سے جمیل تو ہو سکتا ہے، لیکن پتھر کم قیمت نہ ہونے کے باوجود، بلکہ بے قیمت ہونے کے باوجود، راستے میں پڑا رہنے کے باوجود کوئی اس سے پیر کیوں بچاتا ہے، کوئی اس سے سر کیوں بچاتا ہے؟ بس دونوں کا فرق اس مفکر نے یہ بیان فرمایا، فٹ بال قیمتی ہونے کے باوجود، خوبصورت ہونے کے باوجود، اس میں عیب یہ ہے کہ جو کچھ ہے وہ اوپر سے خوبصورت ہے لیکن اندر سے وہ خالی ہے، اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ پتھر بدصورت ہو سکتا ہے لیکن اندر سے وہ ٹھوس ہے اور بھرا ہوا ہے، اس لیے لوگ اس سے اپنے پیر بچا کر کے گزرتے ہیں۔ جس دن پیر ٹکرائے گا اس دن پیر کو پتھر زخمی کر دے گا، پتھر کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، پتھر پیروں کو زخمی کر سکتا ہے۔ پتہ چلا اندر سے خالی پر پیر مارا جا سکتا ہے لیکن اندر سے بھرے ہوئے سے ٹکرایا نہیں جا سکتا۔ امت مسلمہ کا سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ ہم اوپر سے تو اچھے ہیں لیکن اندر خالی ہو گیا ہے۔ اندر وہ کیا سرمایہ تھا اس کو تلاش کیجئے، اس کو ڈھونڈیے، وہ کون سا سرمایہ جو اندر تھا جس نے بدر کے 313 نہتوں کو کامیابی عطا کی تھی، وہ کون سا سرمایہ تھا جس نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر خندق کھودنے والوں کو کامیابی عطا کی تھی، وہ کون سا سرمایہ تھا جس نے عرب کے صحرا نشینوں کو کیسر و کسریٰ کا تاجدار بنایا تھا، وہ کون سا سرمایہ تھا جس نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں دلوائی تھی، وہ کون سا سرمایہ تھا جس نے اللہ اکبر افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں کو سجدوں سے آباد کروایا تھا، وہ کون سا سرمایہ تھا جس نے پہلے ظلمات میں گھوڑے دوڑانے کا حوصلہ عطا کیا تھا۔ تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے اس سرمایہ کو سرمایہ عشق رسول کہتے ہیں، سرمایہ محبت رسول کہتے ہیں۔ یاد رکھنا عشق کی قوت اتنی مضبوط ہے کہ جہاں ہتھیار ناکام ہوتے ہیں وہاں عشق انسان کو کامیابی کی منزل کی طرف لے جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ سید امین القادری۔ اسی لیے جرمنی کی خاک چھاننے والا اقبال جب اپنی قوم کی پستی اور ناکامی کو دیکھتا ہے تو وہ ہتھیار اکٹھا کرنے کا مشورہ نہیں دیتا، بلکہ اقبال جب اپنی قوم کو مشورہ دیتا ہے تو کہتا ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے،
शहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे, मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। याद रखना, दुनिया हथियार जमा होने करने के बाद भी इन निहत्तों से क्यों लर्ज़बरअंदाम है? क्योंकि जानते हैं हथियार का मुकाबला हथियार से हो सकता है, हथियार का मुकाबला इश्क से कभी नहीं हो सकता। आज उम्मत मुस्लिमा को उसी इश्क रसूल की जरूरत है, लेकिन आप ये सोचते तो होंगे कि किसको लाके बिठाया, ये तो जबरदस्ती की हासिले तहसील बात कर रहा है। आप आशिकों भी इश्क की बात कर रहे हैं, आप आशिकों को इश्क की दावत दे रहे हैं। बड़ी माजूरत के साथ मैं इसलिए इस वक्त बेबाक हूँ कि मेरी पुश्त पर मुर्शिद इजाजत का पंजा है, इंशाअल्लाह बैठूंगा नहीं। अल्लाह अकबर, अंदाजा फरमाए इश्क की जरूरत उम्मत मुस्लिमा को है। जिस दिन ये कौम अपने सीने में इश्क रसूल को जगा देगी, जिस दिन ये कौम अपने दिल में मोहब्बत रसूल को जगा देगी, जिस दिन ये कौम आशिक रसूल ऐसी बन जाएगी जैसा बनने का मुतालबा कुरान और हदीस के अंदर है। याद रखना, किसी माँ ने ऐसा लाल पैदा नहीं किया कि आपकी आंख में आंख भी डाल सके, आपकी आंखों में आंख भी डाल सके। तवज्जो है आपकी, आप कहते हम तो आशिक रसूल है मौलाना, फिर किस इश्क रसूल की बात करते हैं? याद रखना, एक है आशिक रसूल कहलाना और एक है आशिक रसूल बन जाना। मैं आशिक रसूल कहलाने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आशिक रसूल बन जाने की बात कर रहा हूँ। मेरी कौम आशिक रसूल कहला तो रही है, लेकिन आशिक रसूल बन नहीं पा रही है। आप कहेंगे वो कैसे? झंडियों वाले आशिक आसान है, नाक सुन करके 10-20 की नोट देकर के झूमने वाले उशाक आसान है। इश्क रसूल के नाम पर गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है की बात करने वाले आसान है। लेकिन अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ मेरी कौम के जवानों, मैं इतना समझता हूँ आप मुझसे बेहतर आशिक रसूल है, लेकिन आज ये एहसास कर लीजिए, अगर इश्क रसूल नाक के चंद अशआर पर झूमने के बाद इंसान को इश्क की सिर्फ सनत मिल जाती, ये अलामत इश्क तो है, लेकिन ये मुकम्मल इश्क नहीं है। नाते पढ़ना, नाते सुनना, जलसे करना, जुलूस करना, ये अलामत इश्क तो है, लेकिन ये हकीकत इश्क नहीं है। हकीकत इश्क कुछ और है। मेरी कौम के जवानों, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, जब इश्क गुंबद खजरा के मकीन से है तो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर हीरो की तस्वीर क्यों है? जब आपको इश्क रसूल आमिना के लाल से है, मोहब्बत आमिना के लाल से है, तो आपके मोबाइल की टोन पर गाना क्यों लगा हुआ है? हैरत की बात यह है, अरे आशिक को तो महबूब के सिवा कोई नजर ही नहीं आता, आशिक को तो हबीब के सिवा किसी की बात करने की फुर्सत ही नहीं है, हत्ता के उसको अपने दुश्मनों से दुश्मनी करने की फुर्सत नहीं। एक दिन राबिया बसरी से किसी ने कहा, राबिया इतनी इबादत करती हो, शैतान तो बहुत परेशान करता होगा। राबिया ने कहा, यार की यारी से फुर्सत नहीं मिलती, दुश्मन की तरफ तवज्जो देने का वक्त लाऊं कहां से? लेकिन इश्क होता है तो मिजाज ही होता है। हम कैसे आशिक हैं कि हमें गुनाहों से दिल लगाने का वक्त है, गुनाहों से दिल लगाने का मौका है। सुन लो, इश्क रसूल इतना आसान होता तो हजरत अमीर हमजा का कलेजा न चबाया जाता। इश्क रसूल इतना आसान होता, इमाम हुसैन का सर नेज़े पे न उठाया जाता। इश्क रसूल इतना आसान होता, हजरत खालिद इब्न वलीद फरमाते हैं, मेरे जिस्म पर उंगली के पोरे के बराबर भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर जख्मों का निशान मौजूद न हो। इश्क रसूल अगर अल्लाह पर इतना सस्ता और आसान होता तो सिद्दीक़ अकबर को अल्लाह इतना मारा गया, इतना मारा गया कि सिद्दीक़ अकबर को अधमरा छोड़ करके भाग गए। जब अल्लाह अकबर बहुत देर के बाद होश आता है, माँ भी खड़ी है, बाप भी खड़ा है, दूध का गिलास भी सामने मौजूद है, रिश्तेदार भी है, लेकिन सिद्दीक़ बावफा की आँख खुलती है। लोग सिद्दीक़ से कहते हैं, सिद्दीक़ अबू बकर कैसे हो? तो सिद्दीक़ कहते हैं, पहले ये बताओ कि मेरा महबूब कैसा है। सलामत है तो मेरा सब कुछ सलामत है। आज वो इश्क कहाँ गया? कहाँ है वो इश्क रसूल? तो मैं अपनी गुफ्तगू को समेटते हुए चंद बातें अर्ज कर रहा हूँ। इश्क की जरूरत है, और इश्क है या नहीं, हमारे बुजुर्गों ने कहा 3 चीजों से जांचा जाता है इश्क है या नहीं। नंबर 1, जिससे इश्क होता है
پہلی علامت ہم اس آئینے میں میں بھی اور آپ بھی اپنے آپ کو دیکھیں، جس سے عشق ہوتا ہے انسان اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے. پہلی نشانی عشق کی، عشق ہو ذکر کثرت سے کرتا ہے. آپ سے صرف اتنا پوچھتا ہوں، ہاتھ نہیں اٹھانا، ہاتھ نہیں اٹھانا، اپنے آپ سے پوچھنا کتنا کرتے ہیں ہم حضور کا ذکر؟ دن بھر میں گانے کتنی دیر تک سنتے ہیں اور حضور کا ذکر کتنا کرتے ہیں؟ دن بھر میں غیبت کتنی کرتے ہیں اور ذکر رسول کتنا کرتے ہیں؟ دن بھر میں واٹس ایپ کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اور ذکر رسول کو کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ دن بھر میں فیس بک پر کتنا ٹائم دیتے ہیں اور ذکر رسول پہ کتنا ٹائم دیتے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ اگر ہاتھ اٹھوائے جائیں نا قسمیں دے کر، آپ کو ذلیل کرنے یا نہیں بلایا جاتا. پتہ نہیں کلمہ طیبہ آپ نے کتنے مہینے پہلے پڑھا ہوگا اور مہینوں سے آپ نے ابھی تک کلمہ طیبہ نہیں پڑھا. جو قوم کلمہ طیبہ کے ساتھ یہ ظلم کرے وہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ وہ کیسر و کسرا کی تاجداری حاصل کرے گی. جو قوم کلمہ طیبہ، قرآن تو دور کی بات ہے، چلے قرآن پڑھنا آپ کو نہیں آتا، کلمہ طیبہ تو کسان بھی پڑھ سکتا ہے، کلمہ طیبہ تو جھاڑو لگانے والا آدمی بھی پڑھ سکتا ہے، کلمہ طیبہ میں کوئی مخرج کا مسئلہ بھی نہیں ہے، کلمہ طیبہ آپ کو یاد بھی ہے. لیکن اپنے آپ میں ڈوب کر پوچھو کہ کلمہ طیبہ کب پڑھا آپ نے؟ آپ کہتے ہیں حضرت دعا کریں میری موسم برکت ہو. ہم کہتے ہیں جو کلمہ طیبہ کفر کی گندگی کو دور کر سکتا ہے وہ کلمہ طیبہ کی بے برکتی کو دور نہیں کر سکتا. لیکن میری قوم نے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اپنے اللہ کی وہ قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا. جو قوم مہینوں مہینوں کلمہ طیبہ نہ پڑھے اس قوم کو عزت کی زندگی کیسے مل سکتی ہے؟ اس قوم کو وقار کی زندگی کیسے مل سکتی ہے؟ یاد رکھنا عشق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ محبوب ہمیشہ یاد رہتا ہے، ہمیشہ محبوب کا ذکر. صحابہ کو دیکھو کیسے فنا فی رسول تھے. ایک مرتبہ اور ان کی عادت جب بیٹھتے تھے تو حضور کا ذکر کرتے تھے، حضور کی اداؤں کا تذکرہ کرتے تھے. یہ جو کثرت کے ساتھ حضور کی ادائیں ہم تک پہنچی ہیں صحابہ کی وجہ سے، صحابہ کرام کی وجہ سے پہنچی ہے. بدوئی والوں وہ اتنے ڈوب کر ذکر رسول کرتے تھے اور ایسے فنا پہ ذکر رسول میں اداؤں پر ادائیں بیان کرتے تھے. ایک مرتبہ تو جمع ہو گئے سب اور ایک دوسرے سے کہتے حضور یاد آ گئے، حضور یاد آ گئے. اور پھر کسی نے آقا کا ذکر چھیڑا، کسی نے سرکار کا ذکر چھیڑا. ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ جو صحابہ کرام کے بیان میں اختلاف ہے نا، حضور ایسے تھے اور بعض کہتے ایسے تھے اور بعض کہتے ایسے تھے، تو ایسا کیوں ہے پتہ ہے؟ جیسے ایک ہی چیز کو لے لیں، کچھ لوگ کہتے ہیں حضور کی بھویں ملی ہوئی تھی اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ الگ الگ تھی. تو آخر یہ اختلاف کیسے؟ ایک ہی انسان ہے، یا تو بھویں ملی ہوئی ہوگی یا تو الگ ہوگی. کسی کا چہرہ یا تو ایسا ہوگا یا تو ایسا، روایت انسان. لیکن صحابہ نے آخر اس میں بیان کرنے میں فرق کیوں کیا؟ وجہ یہ تھی کہ یہ حضور علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ حضور سب کو ایک طرح دکھائی نہیں دیتے تھے. جس کے عشق کا معیار جتنا بلند ہوتا تھا اس کو حضور اتنے خوبصورت دکھائی. اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں آج بھی رسول اللہ جس کو خواب میں نظر آتے ہیں ایک شکل پہ نظر نہیں آتے، جس کا عشق جیسا ہوتا ہے حضور کو اس کے مطابق نظر آتا ہے. چلا جس کو چودھری اور بڑا بھیا نظر آیا اس کے ایمان کا معیار کیا ہے؟ اور جو کہتا ہے وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی بھول خواب سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ خدا نہیں. وہ نثار تیرے کلام پر ملی کیوں تک اس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. وہ عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دمے رچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. کروں تیرے نام پہ جا فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد. روایتیں چودھری اور بھیا کہنے والوں نے بھی پڑھا اور روایتیں بڑیوی کے تاجدار نے بھی پڑھی. روایتوں میں بات نہیں
رہی تھی بات میں عشق میں تھے. جیسا عشق ہوتا ہے محبوب ویسا نظر آتا ہے, اور جس کو محبوب ہی نہ نظر آئے پھر اس کی حیثیت کیا ہے. تو صحابہ جمع ہوئے, حضور کا ذکر کیا ذکر کیا ذکر کیا ذکر کیا, کرتے کرتے اتنا تڑپے, کہا محبوب یاد آیا. اماں جان ام سلمہ کے پاس گئے اور کہنے لگے امی جان حضور یاد آئے, اب حضور دکھتے نہیں, حضور کا کوئی تبرک دکھا دو, حضور کی کوئی نشانی دکھا دو. تو کیا ہوا پتہ ہے, ام المومنین ام سلمہ نے حضور علیہ السلام کا آئینہ پیش کیا. یہ آئینہ دیکھ لو. پاس ایسی فنائیت کے منصب پر تھے کہ چہرہ دیکھنے لگے تو خود نظر نہیں آئے, بلکہ آئینے کے اندر جلوہ یار نظر آتے. ہم حضور کا ذکر کتنا, ہمیں پتہ ہی نہیں, حضور کے والدین کا نام نہیں پتا, حضور کے دادا جان کا نام نہیں پتا, حضور کی شہزادیاں کتنی ہیں, شہزادے کتنے, کچھ نہیں پتا, سیرت کے متعلق ہمیں کچھ نہیں پتا ہے, اور ہم عاشق رسول ہیں. اللہ کرے ہم ہو, میں انکار نہیں کر رہا ہوں, اللہ کرے ہوں, لیکن جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر زیادہ ہوتا ہے. نمبر 2, جس سے عشق ہوتا ہے انسان سب سے زیادہ اس کی تعظیم کرتا ہے. دوسری نشانی تعظیم ہے. آپ نے سنا ہوگا کہ امام محمد غزالی سے بچپنے میں ان کے استاد نے پوچھا, تجھے لوگ غزالی کہتے ہیں, بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ چپ رہے. استاد نے ڈانٹا, سبق پوچھتا تو نادان, تجھے یاد ہوتا نہ ہوتا, لیکن کوئی نام بھی بھولتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد وضو کر کے آتا, استاد میرا نام محمد ہے, میرے ابا کا نام بھی محمد ہے, میرے دادا کا نام بھی محمد ہے, محمد ابن محمد ہوں میں. تو استاد نے کہا پہلے کیوں نہ بتایا؟ تو عرض کیا میری امی مجھے یہ سبق یاد کراتی تھی, بیٹا تیرا نام محمد بعد میں ہے, پہلے نام محمد مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے حبیب کا نام محمد ہے, اس لیے نام محمد کبھی بے وضو نہیں لینا. تو استاد میری ماں کا یہ سبق یاد کرایا ہوا ہے کہ میں کبھی بھی نام محمد بے وضو, بچپنے کے عالم میں یہ حال ہے. بچے ایسے تھے, آپ کہتے ہیں ہم بادشاہ تھے, بادشاہ کیسے تھے؟ آج تو حضور کا نام یوں ہی روا روی میں لیا جاتا ہے, آقا کا ذکر ہوتا ہے تو لوگ درود بھی نہیں پڑھتے, حالانکہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرے ذکر کے وقت مجھ پہ درود نہ پڑے وہ بخیل ہے. فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر ہو مجھ پہ درود نہ پڑے وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے. اللہ اکبر. پوری محفلیں ہوتی ہیں, ہم حضور علیہ السلام سے درود بھی نہیں پڑھتے. بلکہ ایک بات کہوں, ایمان لگتی بات کہوں, برا لگے تو معاف کر دینا, بلکہ اب حالات یہ ہو گئے حضور علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے تو پورے مجمع پہ سناٹا چھا جاتا ہے, اور جب اپنے پیر کا ذکر ہوتا ہے تو نوٹ بھی چلنے لگتی ہے, مجمع بھی زندہ ہو جاتا ہے. بہت معذرت. یہ اہل سنت کی نشانی نہیں. اہل سنت کی نشانی تو یہ ہے کہ سب ان پہ تجد ہو. مرشد کا ہاتھ بھی پکڑا تو انہی کے لیے پکڑا تاکہ ان کی معرفت نصیب ہو جائے. اب کوئی پاگل ہے شاعر جو رسول اللہ کا ذکر کرے گا, جب اس کو اس پہ نہ داد ملے گی نہ فریاد ملے گی تو پھر وہ جن کے سکے چل رہے ہیں, جن کے مریدوں کی ٹولیاں ہیں, تو پھر انہی کا ذکر ہوگا. میں یہ نہیں کہتا پیروں کا ذکر کرو, ہم بھی اپنے مرشدوں کا آقایان نعمت کا ذکر بالکل رج رج کے کرتے ہیں, لیکن اتنا ضرور کرتا اور کہتا ہوں سب کا کرو, سب سے زیادہ ان کا کرو. جس کا ذکر, اسی لیے ہمارے یہاں ہماری عوام کو سیرت رسول کا کی خبر نہیں ہے, سیرت رسول کی اطلاع نہیں ہے. بڑی معذرت کے ساتھ اور آپ سے یہ بات کہتا ہوں, یاد رکھنا اللہ کے رسول نے معیار ایمان یہ قرار دیا, لا یؤمنو احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین. باپ ماں باپ سے زیادہ, اولاد سے زیادہ اور تمام لوگوں سے زیادہ جب تک تمہارے دل میں حب رسول نہیں ہو, سب سے زیادہ. سبحان اللہ. پھر محفلوں کا معیار کیا بن گیا؟ پھر محفلوں کا, میں اپنی گفتگو کا ذمہ دار تنہا ہوں, یاد رکھنا. اگر کسی کو بات کرنا تو اس پر مجھ سے گفتگو کرنا کہ آج ہم نے محفل کا معیار کیا بنا. اسی لیے جہاں جس کا علاقہ گروپ ہوتا ہے پھر وہاں اسی پیر کا پورا نام لے لیا جاتا ہے, حضور کا ذکر میں کبھی لبے کی بات کریں. چلے آپ اپنے پیر کے اس میں کریں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم بھی اپنے مشائخ پر گھنٹوں گفتگو کرتے رہیں گے, اور ہم اپنے پیر کے ذکر کو, اپنے مشائخ کے ذکر کو دل کی زندگی کا سبب سمجھتے ہیں. لیکن میلاد النبی میں بھی
میلاد النبی میں بھی اس رسول کے جس کے معجزات انگنت ہیں، جس کے لعاب کی صرف شان یہ ہے کہ قتادہ کی آنکھ میں لگے تو آنکھ کا آپریشن کر دے، مولا علی کی آنکھ میں لگے آنسو میں چشم ختم کر دے، سوکھے کنویں میں جائے تو کنواں بھر دے، خالی کنویں میں جائے تو میٹھا کر دے، اور اگر کوئی ابن خلف پر غصے میں تھوک دے تو اسی تھوک کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے، جس کے ایک لعاب کی یہ شان ہے، اس کے وجود ناس کی شان کا سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ہم نہیں کسی کو آئیڈیل بنایا، کم از کم امام احمد رضا ہی کو آئیڈیل بنا لیتے، پوری ہدایت بخشش کے اندر اشعار سب کی شان میں لکھے، لیکن کسی کے لیے ایک کلام، کسی کے لیے 4 کلام، کسی کے لیے 6 کلام، اور پوری ہدایت بخشش وقف کر دی اپنے یار کے لیے۔ سبحان اللہ، یا شان سے کہتے کہتے کبھی تو یوں کہتے سرکاب قدم ہے، کبھی سلطان سرا پھول، لب پھول، دہن پھول، زبان پھول، بدن پھول، واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول، دندان و لبو زلف و رخ شان کے فدائی ہے، درے وطن نالے یمن مشک کھکن پھول، اور دل اپنا بھی شیدائی ہے اس ناخن پاکا، اتنا بھی مہے نو پہ نہ چل کے پان پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی صحرا ہے پلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ زندہ باد، سبحان اللہ۔ تو تعظیم کی بات ہو رہی تھی، سب سے زیادہ تعظیم ان کی صدیق اکبر بارگاہ رسالت میں آتے، منہ میں پتھر رکھ کر کے آتے، منہ میں پتھر، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی کی آواز پر اپنی آواز اونچی نہیں کرنا، تو پتھر رکھ کے آتے، بات ہی نہیں کریں گے، اور منہ کھولنا بھی پڑا تو پتھر کی وجہ سے آواز اونچی ہو ہی نہیں سکتی، یہ ادب تھا۔ محمود غزنوی ایک مرتبہ حمام میں ہے، ایاس کے بیٹے کا نام محمد ہے، محمد کہہ کے نہیں پکارا، ایاس کا بیٹا کہہ کے پکارا، واقعات سے اشارہ کر رہا ہوں چونکہ ٹائم بہت کم ہے، اشارہ دے رہا ہوں آپ کو، ایاس کے بیٹے ادھر آ، ایاس کھڑے تھے، حیران ہو گئے میرے بیٹے کا نام نہیں لے، ایاس کا بیٹا کا ناراض تو نہیں ہے، جیسے ہی نکلے باہر تو کہا جہاں پناہ اگر گستاخی ہو تو معافی چاہتا ہوں، لیکن غلام زادے کا نام نہیں لیا آج، فرمایا ایاز حمام میں تھا، وضو نہیں تھا، تیرے بیٹے کا نام محمد ہے، میں نے بے وضو نام محمد کبھی لیا ہی لیا۔ سبحان اللہ، یہ تعظیم تھی۔ اور ایک بات تعظیم کے حوالے سے کس کروں، ہاتھ چومنا ہمارے یہاں تعظیم ہے، بالکل صحیح، نام محمد میں انگوٹھے چومنا اہل سنت کی پہچان ہے، جس پر میرے امام نے منیر العین نام کا پورا رسالہ لکھا، جو آنکھوں کی واقعی ٹھنڈک ہے، آنکھوں کی روشنی ہے، دیکھنے اور پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اہل ایمان والے اہل علم جانتے ہیں کیا دلیلیں پیش کی ہیں، اور صحیح احادیث پر اور موضوع احادیث پر جو تحقیق پیش کی آپ کا حصہ ہے، لیکن ایک بات ہے، یہ نشانی ہے، انگوٹھے چومنا، سر جھکانا، گردن جھکانا، یہ ہمارے علامتیں ہیں، لیکن فاروق اعظم نے دیکھا ایک شخص بارگاہ رسالت میں آ کے گردن جھکاتا ہے، تو آپ نے اس کی گردن پہ مکہ مار کر فرمایا اللہ کے بندے گردن میں تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ دل میں ہے، اب تقویٰ ہاں ہونا، حضور کے نام پر گردن جھکانے سے زیادہ اہم ہے کہ حضور کے فرمان پر گردن جھکائی جائے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کو توجہ سے سنیں، اس پہ غور کریں کہ حضور کے نام، حضور کے فرمان پر گردن جھکانا، یعنی اس کو مان لینا، اس پہ عمل کرنا۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جس کا عقیدہ وہی ہاتھ اٹھانا، زبردستی نہیں ہے، کتنے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ حضور زندہ ہے؟ الحمدللہ، تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جا رہے۔ اچھا، کتنوں کا عقیدہ یہ ہے قرآن کی روشنی میں النبی اولا بالمومنین من انفسہم، نبی مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے؟ الحمدللہ۔ دیکھو اب آپ نے یہ بات، دونوں باتوں کا اعلان کیا، حضور زندہ بھی ہیں اور جان سے زیادہ، بولو جان سے زیادہ، توجہ، جان سے زیادہ قریب بھی ہیں۔ جب جان سے زیادہ قریب ہے تو حضور ہمیں دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ بولو بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ اپنا عقیدہ ہے، کوئی مذاق اڑائے کچھ بھی کہے، بولو دیکھتے ہیں کہ نہیں دیکھتے؟ زندہ بھی ہے، دیکھتے بھی ہیں، صحیح ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، تعظیم رسول کرتے ہو نا، کون سی تعظیم کرتے ہو؟
اگر ابا دیکھ رہے ہوں تو ابا کے دیکھنے پہ سگریٹ نہیں پیتے، رسول اللہ دیکھ رہے ہوں تو پھر نشہ کیسے کر لیتے ہو؟ ہائے ہائے ابا دیکھ رہے ہیں، ابا کے دیکھنے پر تاش کے پتے نہیں کھیلتے، اور رسول اللہ دیکھ رہے ہیں زنا کے اڈوں پر کیسے جاتے ہیں، کس منہ سے جاتے ہیں بتاؤ۔ اور پھر بے ادبی کا تصور یاد رکھنا، اگر باپ آ جائے اور بیٹا سگریٹ پیتا رہے تو بولو باپ کے دل پہ کیا گزرے گا، باپ کیا گزرے گی؟ باپ یہ نہیں کہے گا کاش کہ آج سے پہلے یہ پیدا ہوتے ہی مر گیا ہوتا، یا پھر یہ سوچتا کہ آج سے پہلے میں ہی مر گیا ہوتا تو یہ منحوس دن مجھے دیکھنا نہ پڑتا، میرا جوان بیٹا مجھے دیکھنے کے بعد بھی سگریٹ پی رہا ہے۔ بولو سگریٹ کا منظر دیکھ کر اپنے ابا کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ میری قوم کے جوانوں، نبی کے نام پہ جان قربان کرنے کی بات کرتے ہو، جب تم رات کے 3 بجے تک موبائل کے اندر زنا کے مناظر دیکھتے ہوں گے، اس وقت رسول اللہ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ گنبد خضرا میں آقا کے دل پر کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ کانوں میں ایئر فون لگا کر جب تم گانے سنتے ہوں گے اور نماز کے وقت میں تمہاری مسجدیں ویران ہوتی ہوگی، امام انتظار کرتا ہوگا فجر میں چند لوگ آئے تو میں جماعت کھڑی کروں، اس وقت حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یاد رکھنا طائف کی وادیوں کے پتھر رسول اللہ کے جسم کو چھلنی کرتے تھے، لیکن ہمارے جرائم اور گناہ حضور کے دل کو بے چین کرتے ہیں، حضور کے دل کو بے قرار کرتے ہیں۔ نادان انسان، عشق کا کوئی معیار ہوتا ہے، وفا کا کوئی معیار ہوتا ہے۔ جو نبی اتنا پیار کرے امت سے، پیدا ہوئے تو امتی امتی کہتے ہوئے، پوری زندگی امتی امتی کہتے رہے، دنیا سے گئے تو امتی امتی کہتے ہوئے، محشر میں اٹھیں گے تو بھی امتی امتی کہتے ہوئے اٹھیں گے۔ جو قوم مر کے مٹی میں مل جانے والا مانتی ہے ان سے میرا کوئی خطاب نہیں ہے، لیکن چہرے سے داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکوانے والوں، جب تم نبی کو جان سے زیادہ قریب مانتے ہو تو تمہارے چہرے پہ مستورہ چلتا ہوگا، حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم لڑکیوں سے ناجائز دوستی کرتے ہوں گے حضور کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ اللہ اکبر۔ اتنا ضرور عرض کروں گا، اللہ محبوب سے محبت کرتا ہے، وہ محبوب کی محبت میں اس نے قبلہ بدل دیا۔ توجہ ہے؟ سبحان اللہ کی محبت میں قبلہ بدل دیا، قبلہ، اور کتنی جلدی بدلا۔ حبیب کی نظریں اٹھی، 2 رکعت بھی پوری نہیں ہوئی، اللہ نے گویا کہ فرمایا حبیب قبلہ بدل دے، قبلہ بدل، چہرہ جدھر چاہے قبلتن ترضاہا، جدھر تمہاری مرضی ہے اسی کو قبلہ بنا دیں گے۔ مولا 4 رکعت پوری نہیں ہوتی، 2 پہ قبلہ بدل رہا ہے تو مشرق کا منادی اعلان کرے گا اللہ کی عبادت بعد میں پوری ہوگی، پہلے محبوب کی مرضی پوری کی جائے گی۔ وہ خدا ہو کے قبلہ بدل رہا ہے، امتی ہو کر ہم اپنی زندگی نہیں بدل سکتے، امتی ہو کر ہم اپنی زندگی نہیں بدل سکتے۔ عشق کا معیار پیدا کرو تو 3 چیزیں، نمبر 1 ذکر کثرت سے کرنا، نمبر 2 تعظیم کا اصل معیار کیا ہے؟ فرما برداری۔ وہ ایک بات یاد آئی تو عرض کروں، دیکھو عشق کسے کہتے ہیں؟ ایک مرتبہ مسجد نبوی شریف میں حضور خطبہ فرما رہے تھے، خطاب کر رہے تھے، صحابہ آتے گئے بڑھتے گئے، آتے گئے بڑھتے گئے، بیٹھتے گئے اور مسجد میں جگہ ختم ہو گئی تو کچھ کھڑے ہو گئے۔ آقا کو امت سے اتنا پیار تھا کہ کھڑے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے، عذرائے شفقت کہا جو جہاں جس حالت میں جہاں ہے وہی بیٹھ جائے۔ کیا فرمایا؟ دیکھو عشق، توجہ ہے آپ کی، جو جہاں جس حالت میں وہی بیٹھ جائے۔ اندر جتنے تھے سب بیٹھ گئے۔ ایک صحابی باہر لکڑیوں کا گٹھا سر پہ لے کر گھر جا رہے تھے، ان کے کان میں آواز پہنچی، وہ روڈ پہ بیٹھ، اللہ اکبر، محفل ختم ہوئی، فاروق اعظم گھر جانے لگے، وہ حضرت عمر تھے، کسی کی بھی غلطی ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی، آپ نے ڈانٹ کے کہا یہ کیا ہے، رستے میں کوئی بیٹھنے کی جگہ، تم رستے میں بیٹھ گئے، وہ بھی لکڑی کا گٹھا لے کر۔ تو انہوں نے کہا عمر میں بیٹھا ہی رہوں گا اس وقت تک جب تک میرا محبوب نہ اٹھائے۔ کیوں؟ کہا تم نے نہیں پتا، حضور نے اعلان کیا تھوڑی دیر پہلے جو جہاں جس حالت میں ہے وہی بیٹھ جائے، تو میں یہی تھا، یہی بیٹھ گیا۔ فاروق اعظم نے کہا اللہ کے بندے تجھ سے نہیں کہا، جو مسجد کے اندر تھے ان سے کہا۔ ان کا جواب کیا تو پتہ ہے؟ میں بھی جانتا ہوں مسجد کے اندر والوں سے کہا، مگر مجھے اندر باہر سے کیا غرض، محبوب کی آواز میرے کان میں آ گئی، عشق کا تقاضا یہ ہے کہ اب مجھے اس پر عمل کرنا ہے۔ نعرہ تکبیر،
नारे रिसालत हज़रत अल्लामा सैयद अमीनुल कादरी साहब किबला। मेरे नाम का नाम बड़ी नवाजिश, क्या रूहानी गुफ्तगू हो रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये भी इश्क का तकाज़ा ये है, महबूब की आवाज़ कान में आ गई, अमल करना मेरे लिए लाजिम हो गया। आपसे पूछता हूँ, यकीनन हुजूर अलैहिस्सलाम ने उससे कहा नहीं था, लेकिन बोलो बैठे कि नहीं बैठे। 1450 साल से आवाज गूंज रही है, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है, कौन अमल करेगा। दानिया मुनाने से पाबंदी है, कौन अमल करेगा। और यानियत से रुकने के लिए कहा गया, कौन अमल करेगा। बदनजरी से रुकने के लिए कहा गया, कौन अमल करेगा। माँ बाप की हक तलफी से रोका गया, कौन अमल करेगा। पड़ोसियों की हक तलफी से रोका गया, कौन अमल करेगा। ये आवाज तो अब भी कानों में आ रही है, अमल कौन करेगा। बड़ी माजरत के साथ हमने ताज़ीम की बात तो की, ताज़ीम की हकीकत नहीं जानी। हम जो कर रहे वो भी सही है, लेकिन जो जाने ताज़ीम है वो फर्मा बरदारी है। तो पहली चीज कसरत जिक्र, नंबर 2 ताज़ीम, नंबर 3 महबूब की नाफरमानी न करना बल्कि महबूब की फर्मा बरदारी करना। जब तीनों ये चीजें मिल जाती है तो इंसान आशिक रसूल होता है। और जब आशिक रसूल हो जाए, जमीन वाले कुछ क्या कर सकेंगे। अरे कब्र में जाएगा तो फरिश्ते भी ताज़ीम करेंगे। इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं, ताज़ीम मेरी फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्दो। मैं दुनिया से मुसलमान गया। हुजूर सैयदी सरकार अमीन मिल्लत की जलवागरी, आप बहुत देर तक बैठे रहे। मैंने मुख्तसर कहा था, लेकिन बात कुछ जज्बात में, ये इस नियत से कुछ बातें ज्यादा हो गई। मैंने भी सोचा कि अपने मुर्शिद को क्यों न सबक सुनाकर मैं भी मुस्तनद हो जाऊं, तो इसलिए कुछ बातें ज्यादा। हुजूर से गुजारिश है कि तीसरी बात के लिए हम मुंतज़िर हैं। कह दिया तीसरी बात तफसीलात की नाफरमानी नहीं करनी। ये तो इंशाल्लाह इस पर मैं तो आसपास आता ही रहता हूँ और ज्यादा आता रहता हूँ आजकल इस इलाके में, तो इंशाल्लाह फिर किसी मौके से बात होगी। आज आप मेरी 1 मिनट की गुफ्तगू सुन लें। आप हज़रात बड़े खुशनसीब हैं। ये वहाँ की सरकार आए हैं जहाँ पर बदायूं वाले हों, बरेली वाले हों, कि चौशे मुक़द्दसा में भी हुजूर शेखुल मशाइख सरकार शफील में सब ने जहाँ से अपने दामन में फयूज़ क़ादरियत ले हैं, वहाँ के सज्जादा नशीन हुजूर अमीन मिल्लत की तशरीफ आवरी है। आपको पीर तो बहुत मिलेंगे और सब पीर सराखों पर है, लेकिन जहाँ पर वाकई शरीयत और तरीकत आज भी गले मिलते हैं, जहाँ पर आज भी शरीयत और तरीकत की नहरें जमा होती है, मजमाउल बहरैन जहाँ है, जहाँ की कादरियत पर आज भी सुन्नियों को नाज है, जिसकी गुलामी पर इमाम अहमद रजा नाज करते हैं, जिनकी निस्बतों पर इमाम अहमद रजा मुफ्ती आजम पूरी जिंदगी नाज करते हैं, जिनकी गुलामी पर ताजुल फौल हजरत मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी रहमतुल्लाह अलैह नाज करते हैं। आज वहाँ के हमारे मुर्शिद सरमाया अहले सुन्नत आकाए उम्मत सैयदी सरकार अमीन मिल्लत जलवगर हैं। वल्लाह यहाँ कोई सेटिंग और कोई ये बात नहीं होती कि इस तरह का ऐलान करें, वल्लाह ऐसी कोई बात नहीं। सिर्फ अपनी कौम को जब हम सच्चाई की बातें घंटों घंटों बताते हैं, तो पीर के बारे में भी सही मशवरा देना ये भी दीन का हिस्सा है। अगर आप में का कोई बंदा अभी तक मुरीद नहीं हुआ है, तो ये वो कादरियत का फैजान है। साहिबुल बरकात का खानवादा गौसे आजम ने साहिबुल बरकात से फरमाया था कि जो तेरा मुरीद और तेरे मुरीदों का मुरीद, तेरा खलीफा और तेरे खलीफों का मुरीद होगा, कयामत के दिन उसकी जिम्मेदारी मुझ पर होगी। गौस पाक ने जहाँ जिम्मेदारी ली है, सुभान अल्लाह, ये वो खानवादा है। यकीनन सब जगह की कादरियत सराखों पर हम किसी का इनकार कैसे कर सकते हैं, लेकिन अपना यार है। तेरी सूरत से नहीं मिलती है किसी की सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। ये मौके जिंदगी में बार बार अरबी को हजरत अली रहते हैं, निकलते भी कम है। पता नहीं बदोई वालों के मुकद्दर में यावरी की हजरत तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। दुआ करते अल्लाह हुजूर सैयदी अमीन मिल्लत का साया तमाम उम्मत पर दराज फरमाए, सेहत के साथ, तंदुरुस्ती के साथ उम्र नू अता फरमाए। वल्लाह बदोई वालों, अमीनुल कादरी ने कभी किसी की चापलूसी की है, ना हम करते हैं ना कर सकते हैं, इसलिए कि मेरा दीन पा रहे ना नहीं, लेकिन जिनकी हकीकत बयान करना अल्लाह को राजी करता है, वो तो अपने लिए इबादत है। फिर तो अब तक मेरे जो भाई
مرید نہیں ہوئے ہیں، آج ان کے لیے خوبصورت موقع ہے۔ قبلہ حضور سیدی سرکار آقائے نعمت حضور امین ملت مرید فرمائیں گے، بلکہ ہماری عرضی ہے کہ حضور مرید فرما لیں، اپنے ہاتھوں سے ان غلاموں کو قادریت کی سند عطا فرما دیں، تو آپ کا ہم پر احسان ہوگا۔ تو اور بہنیں بھی، بھائی بھی، اور آن لائن پروگرام نشر بھی ہو رہا ہے، تو جو حضرات آن لائن دیکھ رہے ہیں، تو چونکہ آن لائن نشر ہو رہا ہے تو وہ لوگ انٹرنیٹ کے ذریعے سے آن لائن بھی جو حضرت پڑھائیں گے اگر پڑھ لیں گے وہ بھی داخلے سلسلہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو حضرت کی بارگاہ میں گزارش ہے پہلے حضرت سلسلے میں داخل فرما لیں اور پھر کچھ نصیحتیں حضرت چاہے وہ غلاموں کو خادموں کو فرمائے۔ یاد رکھنا یہ چہرے وہ ہیں، کل آپ کہو گے کہ اللہ والوں کو جن لوگوں نے دیکھا ہے اور وہ ناز کرتے ہیں، تو ہماری آنکھوں میں بھی اللہ کی امانت محفوظ ہے کہ ہم نے حضور امین ملت جیسی ہستی کو دیکھا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آئیے اب میں ناظم صاحب کی اجازت سے صرف نعرہ لگا دوں، حضرت کی بارگاہ پیش کر دوں۔ ایک گزارش ہم چاہتے ہیں کہ حضور سرکار امین ملت اپنی گفتگو شروع کیے تھے، رحمت کی بارش ہونے لگی، حضور پہلے گفتگو فرما دیں تاکہ آپ کی زبان میری عزت پہلے حضرت داخل سلسلہ فرمائیں، پھر بحثیت مرید پورے مجمع کو حضرت نصیحت فرمائیں، ٹھیک ہے؟ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے آپ کتنے اچھے سن سکتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آبروئے خاندان برکات، آبروئے خاندان برکات، آبروئے خاندان برکات۔